اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت اسلامیہ کو، مادر وطن کو، سارے مادر وطن کو نمسکار، ست سری اکال، گڈ ایوننگ۔ آج میں موجودہ جو دنیا کے حالات جو چل رہے ہیں جنگ و جدال کے، اب 2 دن ہوا کچھ تھوڑا سا امن کی طرف آگے بڑھنے کے راستے نظر آ رہے ہیں۔ 7 تاریخ کو 15 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا، صحیح ہے نا؟ 15 دن کے لیے۔ تو یہ جو جنگ بندی کا معاملہ ہوا، اس میں جو لوگ امن چاہتے تھے، جو ممالک چاہتے تھے کہ امن ہو، اس میں سرگرم رول ادا کرنے والے چند ممالک اپنا ایک ثالث کی طرح اس میں رول ادا کرے، جس میں پاکستان بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، عمان ہے شاید، عمان، اور بھی ترکی ہے۔ ایسا ہی 4-5 ممالک یہ مساعی کر کے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں چین بھی اس میں ملوث ہے اور رشیا بھی ملوث ہے بیک گراؤنڈ میں، منظر عام پہ نہیں ہے، لیکن یہ امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں ان دونوں کا بھی کچھ پیچھے سے رول ہے کہ جنگ بند ہو جانا ہی بہتر ہے۔ بس وہ ساری تکدد کے بعد، یہ مساعی کا جنگ بندی کا فیصلہ ہونے سے پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا، ساری دنیا جہان کی انسانیت کو شرمسار کر دیا تھا اور ایک تشویشناک حالات پیدا کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ایک ایسا بیان دیا تھا کہ ایران کو 4 گھنٹے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، نقشے میں بھی موجود نہیں رہے گا۔ تو کھلی بات ہے، آپ جو ہے نا نیوکلیئر بم مارنے والے ہی ہے، نیوکلیئر بم مارنے سے ویسا ہی ہو سکتا جیسا فرسٹ ورلڈ وار میں آپ ہیروشیما پہ مار کے، جہاں پر آج بھی وہاں پہ کاشت نہیں ہوتی، وہ جو بم مارتے ہیں اس کے۔ تو آپ جس چیز کو روکنے کے لیے کہ بھائی یہ بم بنا رہے ہیں، آپ حکمرانی غلط کر رہے ہیں بول کے جنگ شروع کرے، آپ ہی خود وہی بم مارنے کی بات کر رہے تھے اور صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی بات کر رہے تھے۔ آخر اس کا قصور کیا تھا جو آپ اتنی مٹا رہے تھے؟ تو ساری دنیا آپ کے اس اقدام کی، آپ کے اس الفاظ کی، آپ کے اس ایسی آپ کی فطرت جو ذہنیت انسانیت کو مسمار کرنے والی تھی، اس کی ساری دنیا مخالفت کری۔ یہ بات ضرور ہے کہ ساری دنیا کے ممالک آپ کے اس بیان کی، آپ کی اس حرکت کی مذمت کریں، یہاں تک کہ خود امریکہ کے عوام، امریکہ کے کئی سینیٹرز بھی اس چیز کی سخت مخالفت کر کے انہوں پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، ان کو ہٹاؤ صدارت سے بول کے وہ مہم ابھی بھی چل رہی۔ خیر وہ جو بھی ہوا، وہ لوگوں کا دباؤ بھی تھا، ساری چیزیں تھیں۔ اس سے پہلے جب مساعی چل رہی تھی تو ایران 15 کچھ اپنے مطالبات پیش کیا تھا اور امریکہ اس چیز کو نہیں مان رہا تھا، امریکہ کے کچھ بات الگ تھی، ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ مگر جس وقت ایران اپنے 15 نکاتی معاملات پیش کیا تھا، اس وقت یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ان کے دیگر معاملات کے علاوہ جو ہے 10 معاملات تو ہے، میں بولوں گا وہ بھی، اس میں فلسطین کو بھی شامل کیا گیا تھا، کیونکہ فلسطین کا بھی مسئلہ حل طلب مسئلہ، ایک اہم حل طلب مسئلہ ہے۔ ان کے مسئلے کو حل کرنا ساری انسانیت کی ذمہ داری ہے، ساری مسلم ممالک نہیں، ساری انسانیت پرست جتنے بھی ممالک ہیں سب مل کے مدد کر کے اس کی جنگ و جدال کو ہمیشہ کے لیے رکانا بھی چاہیے، اور اس کی مدد کر کے اس ملک کو دوبارہ خیر و آباد کرنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں سے فنڈ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کو غذائی اجناس پہنچانا چاہیے، ان کی ضروریات زندگی کے لیے سنبھلنے کے لیے جو مدد ہو سکتی سارے دنیا کے ممالک اس کو مدد کرنا چاہیے۔ 1 لاکھ کے قریب، ریکارڈ تو 70-75 ہزار بتا رہا، لیکن لاشیں تو ابھی بھی نکل رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا، فلسطین کے گھر اجاڑ دیے گئے، صفحہ ہستی سے کھانے کے لیے محتاج ہو کے بھوک سے ہزاروں لوگ مرے، ابھی بھی بھوک پیاس سے پریشان ہو رہے ہیں، پانی تک نہیں ملا۔ یہ ساری اتنی بربادی، پریشانی، مشکلات شاید ہی دنیا کا کوئی ملک اٹھایا جتنا فلسطین اٹھایا۔ 1.5 سال یا 2 سال کی جنگ مسلسل چلتی رہی،
سارے ملک خاموش رہے، یہاں تک کہ مسلم ممالک بھی بس زبانی ہمدردی، پیسوں کی تھوڑی بہت ہمدردی کرے، آ کے جیسا کرنا ہے نہیں کرے، جیسی مدد کرنا ہے وہ ڈھنگ کی نہیں کرے. لیکن اب جنگ رک گئی، رکنے کے باوجود بھی ابھی بھی مارتے جا رہا. 3 روز پہلے 10-12 آدمیوں کو مار دیا، شہید کر دیا. اس سے پہلے 4 آدمیوں کو شہید کر دیا. چلتے رہتا. اور مسجد اقصیٰ میں گھس جانا، ہوم منسٹر تو گھس گیا اندر، گھس کے 3 روز پہلے گھسا وہاں کا اسرائیل کا ہوم منسٹر اندر مسجد اقصیٰ میں، اندر جوتے پہن کے اندر گھس کے وہاں پہ جا کے بیان دے رہا کہ ایک ایک فلسطینی کو قتل کر دینا چاہیے، شہید کر دینا چاہیے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ خیر ایسے مظالم ہو رہے. سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا یہ چاہتی تھی کہ جب امن کی طرف معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک امن کا راستہ جب نکال رہے ہیں، تو اس میں فلسطین کے لیے بھی ایک ہمدردی کی طریقے سے راہ ہموار کر کے ان کی بھی بھلائی کا راستہ نکلنا چاہیے. چنانچہ ایران بھی اسی سلسلے میں آگے بڑھ رہا، بول کے اور بھی ساری سنی شیعہ ہر کلمے کی بنیاد پہ سارا مسلمان متحد رہا، جس میں فلسطین کی بھی ہمدردیاں شامل ہیں. فلسطین سے متعلق ایک اہم بات بتاؤں گا، کیونکہ یہ میرا مقصد بیان بنانے کا، بولنے کا مقصد، اپیل کرنے کا مقصد درد مند لوگوں سے، بالخصوص ایران سے، ایران کی ساری لیڈرشپ سے، اہم لوگوں سے، سفارت خانے میں جو لوگ ہیں، ہماری آواز اگر ایران تک نہیں پہنچتی ہے تو سفارت خانے تک تو ہماری آواز پہنچے، اور سفارت خانے کے ذریعے ایران کی اقتدار اعلیٰ تک وہ بات پہنچے، تاکہ فلسطین سے متعلق ڈیمانڈ بھی ایران اپنے 10 کے ڈیمانڈ کے ساتھ وہ بھی ایک ڈیمانڈ شامل رکھے. کیونکہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خود فلسطین کے لیے امریکہ میں خود سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے، تائید میں ہوئے نا. اسرائیل کی مذمت کی گئی، ماسکو میں نکلے، چین میں نکلے، دنیا کے ہر ملک میں فلسطین کے لیے نکلے. ایران کے لیے بھی اتنے نہیں نکلے. تائید ملی، نہیں بول کے نہیں، ساری دنیا میں ایران کو تائید ملی، لیکن عملی طور پہ جو مظاہرے ہوئے وہ مظاہرے فلسطین کے لیے ہوئے. سمجھا؟ تو اتنی ساری لوگوں کی، ساری ملک کی حمایت رہنے کے باوجود سارے لوگوں کو یہ آس، یہ امید تھی کہ ایران برابر فلسطین کے شانہ باشانہ ٹھہر کے نہ صرف لڑ کے مدد کریں گا، بلکہ آنے والے وقتوں میں ہم ان کے پیچھے بول کے بتائیں گا، بلکہ ہر کسی کو امید تھی. چنانچہ میرے جیسے بھی آدمی کو، ہم عام آدمی کو بھی امید تھی کہ بھائی چلو بھائی ہمارا ایران بھائی ایک طاقتور ملک بن کے، اپنی طاقت منوا کے ایک مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، تو لہٰذا مظلوم جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کو مدد ہوں گی. یہاں تک کہ ہمارے یہ بڑے بڑے ملک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے اور دیگر ملکاں ہیں، یہ لوگ کے پاس دولت ضرور ہے، پیسہ ضرور ہے، ساری بڑی بڑی عمارتیں، ساری آسائشیں ان کے پاس ضرور ہے، لیکن ان کے پاس لڑنے کی ہمت، طاقت اور ہتھیار نہیں ہے. لیکن ان کو بھی اگر وقت آ گیا تو سارے مل کے متحد ہو کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایران ان کو مدد کر سکتا ہے. ایک ذہن عام بنا تھا، ساری دنیا میں بنا تھا کہ اب کلمے کی بنیاد پہ سارے 56 ممالک ہیں ساری دنیا میں، اور آزو بازو تقریباً جو ملک ہے وہ 17 18 20 ممالک ہے. وہ تو یہ سب جب ممالک متحد ہوں گے، اور وہاں سے امریکہ کے جو بیڑے ہیں، جو بھی فوجی بیڑے جو ڈالا ہے نا وہاں پہ اڈے جو بنایا ہے، وہ سب نکال دیں گے، وہ ہٹ جائیں گا، تو ایک بہت پرفضا ماحول میں سارے ملک رہیں گے، پیار و محبت سے رہیں گے، جس میں فلسطین کی بھی واضح بات کاری ہوں گی. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے بھائی کہ ایران نے اپنے جو مطالبات 10 پیش کیے، میں ابھی بتانا چاہتا ہوں، مطالبات جو 10 پیش کیے اس میں جو ہے نا فلسطین کا کہیں بھی نام نہیں ہے، فلسطین کا کہیں نام نہیں ہے. تو اس سے سارے عالم انسانیت میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی، جس میں مجھے بھی تکلیف ہوئی، آپ کو بھی ہوئی، سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ بھائی ہر کوئی ایک امید لگا کے بیٹھا تھا. کیونکہ ابھی جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا، معاہدے میں آپ حوثی کو شامل کرے، یمن کو، لبنان کو کرے، بے شک کرنا چاہیے، نہیں کرنا نہیں بولے ہم، لیکن اب جیسا کہ لبنان کو شامل کرے، حوثی یمن کو شامل کرے کہ ان کو آپ آئندہ نہیں ماریں گے، ان سے جنگ نہیں کریں گے، اسرائیل کریں گا نا امریکہ کریں گا، بہت اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. سمجھے آپ؟ چاہے کوئی بھی مسلک لانا ہی نہیں ہے، اب مسلک تو بھول جاؤ، اب قیامت تک مسلک کی بات مت کرو، کلمے کی بات کرو. اللہ
اللہ کے رسول کو مانتے ہیں ہم، آخر الزماں آخری نبی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن پر یقین ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ بس یہ بات جب سمجھ گئے تو ہم مسلمان کلمے کی بنیاد پہ ایک ہے، اسی بنیاد پہ ہم کو سارے معاملات کو آگے رہتی دنیا تک چلانا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ اس میں شامل کریں، کیا آپ ایک فلسطین میں شامل کر سکتے تھے اس میں؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ وہ دونوں شیعہ ملک ہے بول کے ڈال دیے، ایسا آ رہا ذہن ایسا بن رہا، ابھی بھی نہیں بننے دینا چاہیے۔ میں اس چائز کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں گاہے ماہے غلطی ہو گئی ہوں گی، غلطی کو درست کر لے کے ہم ٹھیک کر لینا ہے، میں یہ مشورہ دینے کے لیے میرا بیان دے رہا ہوں۔ میں دونوں میں نفاق ڈالنا، جو اتحاد بن گیا آیت اللہ خمینی کے شہید ہونے کے بعد، جو شیعہ اور سنی کا جو اتحاد بن کے ابھرا، جو سارے مسلمان اور سیکولر مسلمان ہی بلکہ مثلا جو ہندوستان میں کروڑوں ہندو بھائیوں نے تائید کی، کروڑوں لوگوں نے تائید کی، نہ صرف تائید کی، چندہ دیا، ڈونیشن دیا، کشمیر میں بھی کئی لوگ دیے، تو ساری دنیا سے آوازیں اٹھی، تو کیا سارے مسلمان ہی اٹھا رہے ہیں؟ سب لوگوں کی تائید ہم کو ملی۔ وہ تائید ملنے کے باوجود بھی ایران فلسطین کا نام کیوں شامل نہیں کیا؟ فلسطین کے اوپر بھی آئندہ حملہ نہیں کرنا بول کے کیوں نہیں بولا؟ فلسطین کی بھی مدد کرنا چاہیے، فلسطین کو بھی جو نقصان ہوا اس کے بھی پیسے دینا چاہیے بول کے یہ مطالبہ کیوں شامل نہیں کیے گئے؟ جبکہ 4 مسلم ممالک جو ہے جو مصالحت کرا رہے ہیں، ان کا تو کام تھا نا بھائی، کم سے کم ایران کو بولنا تھا، یا خود وہ لوگ سے میری گزارش ہے 4 مسلم ممالک جو ہے وہ لوگ بھی فلسطین کے لیے ایک ایجنڈا بنائے وہاں پہ۔ اگر ایران نہیں بھی کرتا ہے تو فلسطین کے لیے ایک نئی بات شامل کی جائے۔ یہ موقع پر جو پاکستان میں میٹنگ ہونے والی ہے نا، جو امریکہ کا نائب صدر خود آنے والا ہے وہاں پہ، سارے بڑے لیڈرز آنے والے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ملک میں تو کیا ساری دنیا میں سب جن اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ فلسطین کی بازآباد کاری ہونی چاہیے، آئندہ ان پر ظلم نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ اسرائیل کا ظلم روک دینا چاہیے، وہاں پہ ان کی مدد کرنا چاہیے، وہاں پہ کوئی بھوکا پیاسا نہ مرنے پائے، ان کے یونیورسٹی کالجز دواخانے جو تباہ برباد کر دیے گئے وہ سب بننا چاہیے۔ آج نہیں لگتا ہوں گا ٹائم، 2 4 5 سال 10 سال لگتے ہوں گے، لیکن اس کی ابتدا تو ہونی چاہیے نا۔ تو ابتدا کب ہوئیں گی؟ جب آپ امن کا ماحول دیں گے۔ وہ لوگ جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، ڈیرے ڈال کے رہ رہے ہیں، تو کم سے کم امن سے تو رہنے دو۔ ابھی بھی مار رہا ہوں نہیں تو اسرائیل پہ مظالم رکنے والی بات بھی اسی وقت پہ طے ہو جانا، اسی وقت پہ زور ڈال کے امریکہ کو راہ راست پہ چونکہ آ رہا ہے تو راہ راست پہ لا رہا، تو اس کو یہ بول دینا کہ بھائی آپ اسرائیل کو بول دو کہ آئندہ آپ غازہ میں فلسطینیوں کو بمباری نہیں کریں گے، ماریں گے نہیں، وہاں جائیں گے نہیں، قبضہ نہیں کریں گے بول کے چیز یہ کر دو، اور اگر نہیں کریں گا تو پھر اسرائیل کو ہم سب مل کے ماریں گے، آپ بیچ میں نہیں آنا۔ سیدھی بات ہے، نہیں تو مدد تو کرنا ہی پڑے گا نا بھائی۔ معاہدہ ہو گیا، ایران کا امریکہ کا معاہدہ ہو گیا، لہٰذا اب اسرائیل آزاد ہو گیا، ہم کو چھوڑ کے کہیں بھی مارتے پھریں گا تو آپ لفظ لڑیں گے نہیں کیا؟ ایران کا چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں گا، یہ سب مسلم ممالک چوڑیاں پہن کے بیٹھ جانا ہے؟ ایسی تو بات نہیں ہے نا بھائی۔ ظلم جب اسرائیل کریں گا تو پھر یہ جنگ بندی، یہ امریکہ سے بات ہو رہی، اسرائیل کو پابندی کر رہے ہیں، تو اسرائیل اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کریں گا تو پھر اسرائیل کو جواب دینا نہیں پڑے گا۔ جیسا آج اس مار کے 300 لوگوں کو کل 300 لوگوں کو مار ڈالا، تباہ برباد کر دیا لبنان کو۔ تو یہ بہرحال یہ جو ہے نا، میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ میری بات ایران کے ذمہ دار لوگوں تک، یا پھر جہاں ہمارے ملک میں جہاں بھی سفارت خانے ہیں ان کے ذمہ داروں تک اگر یہ بات پہنچ جائے، اور یہ میری اپیل کو سن کر اپنے اپنے طور پر اپنی جو اثر انداز شخصیتیں ہیں، NGOز ہیں، وہ بھی اپیل بنائیں۔ میں ایک چھوٹا موٹا معاملہ کارکن ہوں، حالانکہ میں 52 سال سے پالیٹکس میں ہوں، سوشل ورکر کے حصے سے، ایک مجلس اتحاد مسلمین کے ایک لیڈر کے حصے سے کام کرا ہوا ہوں، لیکن میرا بیان یہ ایز اے سماج رہبر کمیٹی آندھرا پردیش تلنگانہ کے صدر کے حصے سے دے رہا ہوں، میں ایک سماجی لیڈر کے حصے سے دے رہا ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، سیکولر ہونے کے ناطے، سماجی کارکن ہونے کے ناطے میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ جو معاہدہ اب ہو رہا ہے اس میں فلسطین کو بھی شامل کیا جائے۔ امن دینے کی بات، جنگ روکنے کی بات، ترقی کی بات، پیسے دینے کی بات، ملک کو دوبارہ خیر و آباد کرنے کی بات جب آتی ہے تو اس میں فلسطین کو بھی شامل کیا جائے، اور ہم کلمے کی بنیاد پہ سب ایک ہیں، ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا یا کچھ غلط فہمیاں ہوئی اس کو ہم بھولتے ہیں، سمجھا۔ میں ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنی علماء کئی لوگ ایک غلط فہمیاں پیدا کر کے کشیدگی سنی شیعوں میں لڑانے کی بھی بہت لوگ بات کرے۔ میں سن رہا تھا ایک بیان
ایک عالم ہے کوئی صاحب, بہت بڑے عالم ہیں, انہیں ایک بیان دے چکے تھے بہت پہلے کہ ایران اسرائیل کا ایجنٹ ہے. دیکھو آپ کس قسم کی بات پھیلا کے ایک نفرتیں پیدا کر رہے تھے سنی لوگوں میں. ایران اسرائیل کا ایجنٹ ہے. لکھ لو میری بات کہ ایران کبھی بھی اسرائیل پہ اٹیک نہیں کر سکتا, نہ اسرائیل کبھی ایران پہ اٹیک کریں گا بول کے. اور اگر کبھی ایسا ہوئیں گا تو میں مر جانے کے بعد بھی میری خبر پہ آگے پیشاب کرنا بولے انہوں. مر گئے انہوں بیچارے. دیکھیں نا آج لڑائی وہی چھو نا, ایران اسرائیل پہ کرا, اسرائیل ان پہ کرا پہلے اٹیک, امریکہ کرا. انہوں بولے امریکہ اور اسرائیل اٹیک ہی نہیں کر سکتا, اگر ایسا ہوگا تو لکھ لو نہیں تو میری خبر پہ آ کے پیشاب کرو بولے. کتنی نفرت پھیلائے تھے. ایسا نہیں ہے, کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں ہے. ایران حق پرست آدمی ہے, حق پرست ملک ہے وہ. حقیقت میں حسن حسین کو ماننے والے ہیں, علی کو ماننے والے ہیں, ہم بھی علی کو ماننے والے ہیں, ہم بھی حسن حسین کو ماننے والے ہیں. اب کچھ خلفائے راشدین کے بارے میں اختلافات ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے, اس کو ہم اس میں نہیں لیں گے. ہم آخری نبی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مانتے ہیں اور آخری پیغمبر مانتے ہیں ان کو, یہ سب میں بڑی بات ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ بس. اور ختم نبوت مانتے ہیں آپ, اور روز محشر کو مانتے ہیں آپ, یہ بڑی بات ہے. تو سبھی تقریباً جتنے دنیا میں جتنے بھی مذہب ماننے والے ہیں, الگ الگ فرقے کے مسلمان ہوتے ہوئے الگ الگ طریقہ ہوں گا, لیکن بیس تو قرآن اور قرآن اللہ کے رسول والی بات ہے نا. تو بہرحال میں یہ گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا. ایک ہم تو اسرائیل کے ایران کے بارے میں تو آپ بیٹے میں بالکل حلفیہ بیان کر رہا ہوں بھائی. میری کوئی نماز اگر ایران کی اور ایران, لبنان, یمن, سیریا, فلسطین کی خیر و بھلائی کے لیے, اور عراق کو بھی ملاتا ہوں, اس میں ملا کے ان کے بیمار و زخمیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ, ان کے زخموں کو ٹھنڈک عطا فرما اللہ, بھوکے پیاسے پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کو بہترین غذا, دودھ, دوا, پانی, میوہ جات, کپڑے, جو چیز ہے اللہ آپ کی غیب قدرت سے اللہ ان کو مہیا کر دیجیے اللہ. بھوک پیاس سے کوئی مرنے نہ پائے اللہ, کمزور نہ ہونے پائے اللہ. مجاہدین اور ملٹری والے جو اپنا مقابلہ کر رہے ہیں, حق پرستی کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ان کو توانا و طاقتور بنا کے رکھ اللہ, ان کو ہمت و طاقت عطا فرما اللہ, ان کو روحانی طاقت عطا فرما. یہ دعا بغیر میری نماز تکمیل نہیں ہوتی. اور میں ایک کہتا ہوں, میرے والدین کے لیے بھی بعد میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں. پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جنگ میں, یہ جتنے ممالک میں جہاں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ, ان شہداؤں کو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفاعت کے صدقے طفیل میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اللہ, اور سارے ملکوں کے رہنے والوں کو ان کو ہمت اور تسلی عطا فرما اللہ. ان سب کے صدقے طفیل میں میرے مرحوم والدین, دادی, دادا, تمام مرحومین خاندان, مرحوم دوست احباب کو جنت میں عطا فرما اللہ. یہ میری دعا ہوتی ہے. یہ دعا میں منوان اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے پیش کرا. ایسی دعائیں, اے ایران کے رہنے والوں, میرے بھائیوں, بہنوں, بچوں, تمہاری کامیابی اور کامرانی کے لیے ہم تمام لوگوں نے ساری دنیا میں ایسی دعائیں کی ہے. تم کیسے بھول گئے فلسطین کو؟ ہم کو بڑا افسوس ہے. تم فلسطین کو یاد کرو, فلسطین کو آباد کرو, تم آباد ہو جائیں گے, تمہارے کو اور نام روشن ہو جائیں گا, اللہ تمہاری اور بہت مدد کریں گا. میں جذبات پہ آ کر بات کر رہا ہوں, کیونکہ فلسطین کو چھوڑے کیسا تم, کیوں چھوڑے تم؟ جب تم لبنان کو لے لیے اور فلسطین یمن کو لے لیے, شامل کرے, بہت اچھا کرے, بالکل وہ بھی ہمارے بھائی ہے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. لہذا آپ اس کا مسئلے کا حل نکالو, چونکہ آپ ایک طاقتور ملک بن کے ابھرے ہیں, ایک خوددار ملک بن کے ابھرے ہیں, اور تمہاری لیڈرشپ تم ساری دنیا میں منا چکے ہیں. تو تم جو منوائے ہیں وہ کلمے کی طاقت کو منوائے ہیں, ایمان کی طاقت کو منوائے ہیں. ایمان کی طاقت اللہ کے رسول سے ہم کو ملتی ہے, قرآن سے ہم کو ملتی ہے, یہ ہم سب کو ملی ہے. کیوں کہ ہم حق پرستی کرنا چاہے. خود ہم کو سب میں بڑی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کی پالیسی کچھ بھی ہوں گی, انڈیا کے سارے عوام تقریباً 80% سے زیادہ پورے ایران کے ساتھ تھے, ایران کے ساتھ ہیں. کامنٹ جتنے بھی آ رہے دیکھو آپ. تو بہرحال میں گزارش کرتا ہوں کہ صدیقی چینل ایک مہم چلا ہے. صدیقی چینل تو باضابطہ ایران کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایک مہم چلانے کا اگر چینل ابتدا میں جو کام کیا ہے وہ صدیقی چینل ہے. صدیقی چینل تلنگانہ, ITS, حیدرآباد,
اور یہ مہم ایسا چلا ہے ایک اہم لیڈروں سے بیانات لیے، عام لوگوں سے بیانات لیے، مساجد میں بیانات لیے، لیکن لوگوں تک پہنچائے کہ ہم شیعہ سنی الگ نہیں ہیں، کلمے کی بنیاد پہ ہم سب ایک ہے۔ لہذا میں صدیقی چینل کے سبحان صدیقی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں بھی دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ہر وقت پہ قوم کی ملت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، سیکولرزم کی بھلائی کے لیے، ہندو مسلم یکجہتی کے لیے ہمیشہ آگے چل کے بڑھ چڑھ کر کام کرے ہیں۔ اس چینل کی آپ کی ہمارے سبحان صدیقی صاحب جتنے بھی چینل آپ جتنے بھی رپورٹنگ آپ بنائیں، پورے رپورٹنگ کو آپ جو ہے نا اس میں پین ڈرائیو میں ڈالیے آپ، کوئی ہم غیر قانونی کوئی غیر شرعی کوئی بات نہ کریں، سب ایمانداری کے سچی بات کریں۔ پین ڈرائیو میں ڈالو، اپن جا کے ملیں گے ایران کے جو قونصل ہے ان سے بات کریں گے، ان کو دیں گے کہ بھائی ہم تو آپ کے دن رات دعائیں کریں، ہر متحد ہو گئے سب، شیعہ سنی ایک والی بات چلی، اس کے باوجود بھی آپ یہ چھوٹی سی غلطی کر کے پھر بدنامی کا ڈیرا کیا کو لے رہے ہیں اپنے اوپر۔ آپ فلسطین کی تائید کرنے کی بات کرو، آپ فلسطین کا بھی مطالبہ شامل کرو اس میں، اور نہیں ہے تو میں وہ جو 4 ممالک کے جو لوگ ہیں جس میں کیا ہے بولانا 4 ملک ہے، ترکی ہے، عمان ہے، سعودیہ ہے، اور جو ہے نا پاکستان ہے، ہاں 4 ملک کچھ ہے، اور ترکی بھی ہے، تو کم سے کم یہ 4 لوگ مل کے تو بھی ایک نیا ایجنڈا شامل کر دو کہ بھائی کام میں کم جب ہو رہا صاحب، امن کی بات کر رہے ہیں، پوری خلیج میں پوری گلف میں امن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر فلسطین کو کیوں چھوڑنا چاہیے؟ فلسطین کو بھی مارتے رہتا اسرائیل، اور گھس جا رہا، قبضے کر رہا وہاں پہ، ان کا جینا مشکل کر دیا۔ لہٰذا آئندہ اسرائیل گھسنا نہیں، اندر قبضہ کرنا نہیں، اور جو قبضہ کرا وہ چھوڑ دینا، جو نقصان ہوا نقصان دے دینا، اور ان کو امن سے رہنے کے لیے کوشش کرنا۔ ہم ساری دنیا، سارا انٹرنیشنل بینک جو بھی ہے تمہارا، وہ بینک جو ہے نا اس کو فنڈ دیں گا، کریں گا، کچھ نہ کچھ ایک طریقہ نکال کے فلسطین کی بھی بھلائی کا کام اگر موقع اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب یہ 15 دن کی جنگ بندی ہمیشہ کے لیے جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ امن، جنگ تو کوئی چیز کا حل ہو نہیں سکتا، امن ہی اس کے آخری حل ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے مولا، میرے پاک پروردگار، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واسطہ، ہم بڑے پریشان حال مصیبت زدہ ہو گئے ہیں اللہ۔ لوگوں کے دلوں میں محبتوں سے زیادہ نفرتیں بڑھتے جا رہی ہے، یہ نفرتوں کو نکال کے محبتوں کو بڑھا دیجئے میرے مولا۔ سارے مذاہب کے، سارے انسانیت پرست لوگ سب مل جل کے طاقتور طریقے سے ظالموں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے، ظالم جو لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے، اور سچائی اور ایمانداری اور انسانیت ایک طاقت بن کر، ایک اچھائی کا پیام لے کر دنیا میں پھیلتی رہے۔ یہ دعا ہم کرتے ہوئے ایران سے میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ چونکہ ایک مسلمانوں کی، ایک کلمہ گو لوگوں کی ایک طاقت بن کے، ایک علم بردار بن کے، قربانی کا ایک ایسا مثال پیش کر کے، اور لیڈرشپ کی ایک ایسی مثال پیش کرے کہ ایک قدمی ہٹا کے دوسرا تیار، ایک ملٹری کا جنرل ہٹا تو دوسرا تیار، دوسرا ہٹا تیسرا تیار۔ ساری دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی، ایسی مثال تم نے دیکھ کے بتائی، تو ایسی مثال کے لیے تم ایک فلسطین کا نام اگر رکھ دیتے تو تمہارے کو 4 چاند لگ جاتے تھے، تمہاری کو اتنی دعائیں اور بڑھ جاتی تھی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ فلسطین کا نام شامل کر کے آپ جو سہولتیں لینا چاہ رہے ہیں وہ سہولتیں پوری ان کو دلائے، اور پھر آپ جو ہے نا یہ احساس دلائے اسرائیل کو، تو کچھ کرا تو میں پیچھے ہوں۔ دیکھو بھائی، ایک پہلوان ہے ایک بستی میں، بھاگ چل دی اس کی، اگر آپ کو مدد کر رہا بولے تو آپ کے پاس آتا کوئی؟ بولو، اسی طریقے سے آپ مدد کرنا چاہیے۔ بہرحال اب بہت لمبا ٹائم ہو گیا، میں ساری ملت اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا بھی کریں اور اپنے اپنے طور پر بیانات دے کے یہ اپیل وہاں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ میں لائق علی، صدر سماج ریبل کمیٹی تلنگانہ آندھرا پردیش میں بیان دے رہا ہوں، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان کا بہت بہت شکریہ۔ ان کو سبسکرائب کریں، ان کو شیئر کریں، اور ان کو تعاون کریں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔